آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ 12 دن چلے گا اور ہر ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے حسین لمحات کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور اس کے علاوہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص کے بارے میں بھی اور معجزات کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلا ہمارا سلسلہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب نجابت اور شرافت میں تمام خاندانوں سے اعلیٰ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کنانہ کو برگزیدہ بنایا۔ کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ ویسے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد بہت عالی شان مرتبے کے ہیں، لیکن بالخصوص میں ان میں کچھ کا ذکر کرتا ہوں جن میں حضرت فہر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا لقب قریش تھا اور آپ کے خاندان سے جو بھی آیا یا تو وہ قریشی کہلاتا ہے یا قریش کہلاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بھی قریشی تھے، یعنی فہر بن مالک کے خاندان سے تھے۔ فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش پانی کے اندر ایک بہت بڑے جانور کا نام ہے جو دیگر جانوروں کو کھا جاتا ہے اور کبھی دوسرے جانوروں سے مغلوب نہیں ہوتا بلکہ غالب ہی رہتا ہے۔ حضرت فہر بن مالک اپنی بہادری اور خدا داد طاقت کے باعث تمام قبیلے والوں پر غالب تھے، اس لیے آپ کو قریش کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت اور بلند مرتبے والے تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، مہمان نواز اور بے حد سخی تھے۔ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ یہ ملک شام سے روٹیاں خرید کر مکہ پہنچے اور وہ دن حج کے تھے، تو آپ نے روٹیوں کا چورا کر کے ان کی سرید بنا کر تمام حاجیوں کو کھلائی۔ اس دن سے لوگ آپ کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب یعنی ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں۔ آپ بھی بڑے کمال اور بلند رتبہ کے مالک تھے، اور آپ غار حرا میں اپنا کھانا پانی لے کر کئی دنوں تک وہاں پہ عبادت میں مصروف رہتے، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ اعتکاف بھی وہیں فرماتے۔ آپ کی پیشانی سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت چمکتا تھا، اسی وجہ سے آپ کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ آپ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب مطعم الطیر یعنی پرندوں کو کھلانے والا بھی تھا۔ ناظرین، ہم اگلے سلسلے میں ملیں گے اور ہمارا موضوع ہوگا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ احمد مجتبی مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔